سورہ حشر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور صاحبان ایمان سے خاص طور سے رب العالمین مخاطب ہے، اور بعد از ایمان جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ تقوی ہے، اور یہ تمام اعمال کی ضمانت ہے تقوی۔ متقی آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کی سعادتیں بھی متقی کے شامل حال رہتی ہیں۔ وہ کبھی نہ ذلیل ہوتا ہے، نہ کبھی رسوا ہوتا ہے، نہ کبھی ناکام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہے، وہ ہمیشہ رستگار ہے، وہ ہمیشہ فلاح پانے والا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس آیہ مجیدہ میں ایمان کے بعد تقوی کا ذکر کیا رب العالمین نے، اور پھر فرمایا کہ اپنی آخرت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، اس کی طرف تمہاری نگاہ ہونی چاہیے، تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی زینتیں، یہ دنیا کے شور شرابے، یہ غلغلہ، یہ شور اور یہ شہرتیں، یہ مناصب، یہ عہدے، یہ دولت اور یہ ظاہری عزت، یہ منصب، یہ اقتدار تمہیں غافل نہ کرے، اس لیے کہ یہ یہاں رہ جائے گا، یہ سب کچھ دنیا کا جو ہے وہ یہاں رہ جائے گا، نہ یہاں بھی نہیں رہ جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو انسان کا ایمان ہے، انسان کا عمل صالح ہے، انسان کا تقوی ہے، اور یہی عمل صالح اور یہی تقوی لے کر وہ آخرت کی منزل کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اور یہ زندگی کسی بھی طرح سے گزر جاتی ہے، سختی میں، آرام میں، تکلیف میں اور بیماری میں، تندرستی میں، بالآخر دنیا کے دن گزر جانے والے، دنیا کے سخت اوقات گزر جانے والے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے ہمیشہ چین اور سکون باقی نہیں رہا، وہ کبھی آرام میں ہے، کبھی سکون میں ہے، کبھی چین سے زندگی گزار رہا ہے، تو ایک وقت اسی کے اوپر ایسا آ جاتا ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ متفکر ہے، وہ تنگ دست ہے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے بھی اب اتنی چیز نہیں ہوتی، وہ پریشان ہے۔ اور کچھ ایسے پریشان حال ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے سخت دن گزارے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اسی زندگی کے میں وہ آرام و سکون سے زندگی گزار رہا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مشکل والا بھی دوسرے وقت میں منتقل ہو جاتا ہے، گزر جاتے ہیں، اور آرام والے کا بھی دن ٹل جاتا ہے، اور اس لیے کہ یہ زندگی باقی کسی کے لیے بھی نہیں رہتی ہے۔ کوئی آرام میں ہے، کوئی سکون میں ہے، کوئی چین میں ہے، کسی کے ہاں دولت و پیسے کی ریل پیل ہے، کمی نہیں ہے، تو فکر نہیں، وہ مطمئن نہ رہے کہ بس میری ساری زندگی اسی طرح سے گزر جائے گی اور میں کبھی پریشان نہیں ہوں گا، تو پھر اس دنیا کی حقیقت کیا رہے گی کہ جس کے لیے ایک مومن اتنی تگ و دو کرے کہ مسجد کا دروازہ تک بھی نظر نہ آ جائے اسے، اور نماز جمعہ 5 وقت کے اوقات اذان سنائی دے، سنی انسنی کر کے گزر جائے، اس لیے کہ میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، میں تو بہت بزی آدمی ہوں، میں تو بہت مصروف آدمی ہوں۔ کس چیز میں مصروف ہیں آپ؟ دنیا میں۔ اس کی تو حقیقت یہ ہے، اس کی تو حقیقت یہ اگر کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو پریشانیاں لے کر آتی ہے۔ کوئی خیال نہ کرے کہ میں جب سب چیزیں کا بندوبست کر لوں گا تو پھر اس کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہے کہ ہر چیز، ہر آنے والی شے جس کو ہم نے گھر میں مہیا کر رہا اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہو، ہم نہ سمجھ رہے ہوں، ہم غافل ہوں، تو اس کے بعد پھر ایسے یہ چیزیں لے کر آ جاتی ہیں۔ بس کیا کیا جائے؟ ان تمام سے نجات کا ذریعہ تقوی ہے، اتنا کہ تقوی کا اختیار کرنے سے آدمی کی دنیا بھی آباد رہتی ہے اور آخرت بھی آباد رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کے جائز دنیا کے حصول کو چھوڑ دے، نہ، یہ کبھی بھی مراد نہیں ہے۔ نہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو بس آخرت والے ہو جاؤ، اور نہ احادیث سے معصومین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم دیا ہے کہ دنیا کو بالکل ترک کرو، آخرت کے لیے سب کچھ کرو، نہ۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی حلال کمائی، اپنی حلال طیب و پاکیزہ دنیا کے لحاظ سے جو تمہارا حصہ ہے وہ حاصل کرو، تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کسی کا بھیکاری نہیں ہونا چاہیے، تمہاری عزت محفوظ رہنی چاہیے، اس لحاظ سے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جو معروف اور پاکیزہ اور حلال دنیا میں تیرا حصہ ہے اس کو چھوڑو نہیں، کیوں چھوڑتے ہو؟ اسے حاصل کرو، لیکن یہ نہیں کہ جو نا اس کی خاطر، دنیا کی خاطر آخرت بھول گئے اور آخرت کی خاطر دنیا کو ترک کیا، ایسا بھی نہیں کرو۔ جنادت ابن ابی امیہ امام حسن سے مروی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے وقت
یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام علیہ السلام نے اس سے کئی باتوں کی رہنا کے بارے میں وصیت فرمائی، اور اس میں سے ایک جملہ اس وصیت کا، مولا مجتبیٰ علیہ السلام کی وصیت کا ایک جملہ، دو جملے ہیں یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ فرمائے وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، کہ اپنی دنیا کے لیے اس طرح سے کام کرو جیسے کہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ دیکھیے پہلا جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا کو ترک کرنا یہ نہ قرآن نے کہا ہے اور نہ احادیث معصومین علیہ السلام نے ہے۔ دنیا بالکل یعنی راہب بن جانا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، صبح شام مسجد میں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور جو نا سب کچھ کر رہا ہے مسجد و نماز کو چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ درمیانہ اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انوشیروان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اخروٹ کے درخت اگا رہا ہے، یعنی ابھی جو نا شجر کاری کر رہا ہے۔ تو انوشیروان نے کہا حضور آپ کی ایج تو اس حد تک پہنچی، اتنی عمر ہے اور یہ درخت ابھی لگا رہے ہیں، یہ کب بڑھے گا اور آپ کو پھل دے گا کہ آپ استفادہ کریں گے؟ اس سے کافی وقت لگتا ہے درخت کے پھل ثمر آور ہونے تک، تو یہ ابھی آپ جو ہے یہاں پر لگا رہے ہیں اور کب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ یعنی یہ کہ تمہاری جو ہے عمر اس بات کی فرصت نہیں دے سکے گی کہ اس کا پھل تم کھا سکو۔ کہا کہ میرے لحاظ سے ٹھیک کرو، لیکن دوسروں نے ہمارے لیے کیا، ہم ان کی محنت سے، ان کے درختوں سے، ان کے پھل سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہاں پر جو ہے درخت لگا رہے ہیں مضبوط طریقے سے، ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد آنے والے اس سے استفادہ کریں گے۔ دیکھیے تو جہاں پر اپنی دنیا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اتنا مضبوط کریں کہ خود بھی استفادہ کریں اور دوسرے آنے والے بھی استفادہ کریں۔ اچھا، اور اپنی آخرت کے لیے وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، لیکن آخرت کا مسئلہ آتا ہے، آخرت کے حوالے سے کوئی کام ہے، دین کے حوالے سے کوئی کام ہے، تو دینی کام کو، آخرت سے متعلق کاموں کو اس طرح سے انجام دو كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، جیسے کل ہی مرنے والے ہو۔ یعنی اگر ایک آدمی یہاں سے کسی اور طرف جا رہا ہے، شفٹ ہونا چاہ رہا ہے، کل ہی جانا ہے، تو آج کتنی جلدی میں سارا کام اپنا سنبھالے گا، سب امور کو، سب چیزوں کو جمع اکٹھا کرے گا تاکہ کل جانا فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت کے حوالے سے جلدی کرو کہ اس میں اگر ذرا سا بھی سستی کر لی تو موقع آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور پھر اس نیک کام کو انجام نہ دے سکے، اس لیے کہ ایک دشمن تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تمہیں ہر نیکی سے دور رکھنا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا جیسے ارادہ کر لیا دین کے کسی کام کرنے کا، آخرت کے حوالے سے کسی کا نیک عمل کا، تو فوراً اس کا انجام دو کہ جو گویا اس کے بعد فرصت نہیں مل سکتی۔ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، یعنی موت کے بعد کوئی آدمی نیک کام انجام نہیں دے سکتا، موت کا آ جانا یہ کہ ختم سلسلہ، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت کے کاموں کے بارے میں جو نا بہانے نہیں، یعنی کل کروں گا، تھوڑی دیر بعد کروں گا، ایسا نہیں کہ فوراً انجام دے دو۔ وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ وَهَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر تم چاہتے ہو بغیر کسی خیش اقارب کے عزت دار ہو جاؤ، عزت پاؤ، وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ، یعنی تم معزز ہو جانا چاہتے ہو بغیر کسی قوم قبیلے کے، تو اور چاہتے ہو کہ تمہاری ہیبت ہو، تمہارا وقار اور تمہاری عظمت، تمہاری تعظیم لوگوں میں عام ہو، اور تیرا رشتہ دار بھی کوئی نہ ہو، خیش اقارب بھی کوئی نہ ہو، اس کے بغیر چاہتے ہو بلا سلطان، بغیر کسی طاقت کے چاہتے ہو کہ تمہارا روب و دبدبا رہے، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ کی معصیت کی ذلت سے دور رہو، انجام نہ دو، مرتکب مت ہو جاؤ، خدا کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہو جاؤ، إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی طاعت کی طرف آ جاؤ، معصیت خدا سے دور رہو اور خدا کی اطاعت و خدا کی بندگی میں آ جاؤ، تو خدا بلند ہے، خدا عظمتوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، عزت اللہ کی ہے اور رسول کی ہے اس کے اور مومنین کے لیے ہے، منافقین نہیں سمجھتے ہیں، تو جو خدا کے ساتھ ہوگا، خدا عزیز ہے، وہ عزت کا مالک ہے، تو اللہ بھی تمہیں عزت دے گا، حالانکہ تیرا کوئی رشتہ دار، کوئی خیش قریب نہیں ہے، لیکن اکیلے ہو جگہ پر، لیکن چونکہ خدا کی طاعت میں زندگی گزار رہے ہو، معصیت سے دور رہے ہو، ہر کوئی تمہاری عزت کرے گا، ہر کوئی تمہاری
تمہارا احترام کرے گا۔ تو یہ ہے کہ یہی تقویٰ ہے، تقویٰ واجبات کو انجام دینا، حرام کاموں سے دور رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو نا دنیا کے جو جائز اور طیب لحاظ سے حصہ ہے اس حصے کو بھی حاصل کرنا متقی ہے۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے تقویٰ کی منطقہم الصواب، متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ حق بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جب بھی بات کرتا ہے سچ بات کرتا ہے، حق بات کرتا ہے۔ منطقہم الصواب، ان کا بولنا منطق یعنی ایک بات کی بات نہیں ہے بلکہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، منطق۔ ملبسہم الاقتصاد، ان کا پہننا، ان کا رہن سہن، یہ سب اقتصاد ہے، درمیانہ روی ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ مشیہم التواضع، جب وہ چلتا ہے تو انکساری کے ساتھ چلتا ہے، اکڑ کے نہیں چلتا، غرور سے نہیں چلتا، متواضع چلتا ہے۔ حاجاتہم خفیفہ، ہیں حاجات متقی کے، متقی آدمی کی بھی ضروریات ہیں، اس لیے کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات ہیں، نیاز مندیاں ہیں، اس کو حاصل کیے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ البتہ متقین کی حاجات خفیف ہیں، سبک ہیں، وہ بڑی بڑی آرزو نہیں رکھتا، وہ بڑی بڑی طویل آرزو میں مبتلا نہیں رہتا۔ حاجاتہم خفیفہ، ان کی نیاز مندیاں خفیف ہیں، ہلکی ہیں، لہٰذا وہ دنیا کو اہمیت سے نہیں دیتا ہے، اپنی ضرورت کی حد تک باعزت زندگی کے لحاظ سے جو اس کی ضرورت بنتی ہے وہ اس کی حاجت ہے، اسے حاصل کر لیتا ہے۔ اذا اراد شیء من امر الاخرۃ فابدأ به واذا اراد شیء من امر الدنیا فتأنه حتى تصيب رشدك فیہ، اگر دنیاوی کوئی آخرت کی کوئی چیز، آخرت کا کوئی کام سامنے آ جائے فابدأ به، تو فوراً اس کو انجام دے دو۔ وَإِذَا عَرَضَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَأَنِّ، اور اگر دنیا کے کسی کام کا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں فتأنی، اس میں جلدی نہ کرو، سوچو، فکر کرو۔ فتأنی حتی تصیب رشدک فیہ، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے فائدے کے لیے ہے یا فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کہ متقی آدمیوں کی ایک خصوصیت یہ ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا باعطائها ما تشتہی من الحلال وما لا یظلم المرء، اپنی جو ضروریات کے لحاظ سے دنیا میں سے حلال چیزوں کو حاصل کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم و بدن کی ضرورت ہے، اسے حاصل کرو۔ وما لا صرف له، اس میں تمہاری مروت، جوان مردانگی جو ہے نا خدشدار نہ ہو، ایک جوان مردانگی عزت وقار کو باقی اور محفوظ رکھتے ہوئے کام کاج کرو، محنت مزدوری کرو، ملازمتیں کرو، اپنے لیے حلال طریقے سے جو نا حاصل کرو روزی، جس میں کوئی مالا صرف فیہ، اس میں اسراف و فضول خرچی بھی نہ ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِذَلِكَ، اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، وَاسْتَعِينُوا بِذَلِكَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا، اب جب یہ دنیاوی چیزیں تم نے حاصل کر لی، حلال طریقے سے حاصل کر لی، تو ان کے ذریعے سے دین کے امور میں مدد لے لو، یعنی ان کو دین کے امور میں خرچ کرو، دین کی تقویت کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے خرچ کرو، عَلَى أُمُورِ الدُّنْيا فَإِنَّهُ رُوِيَ لیس منا من ترک دنیا لدینہ او ترک دینہ لدنیاہ، روایت کی گئی، امام فرماتے ہیں اس طرح سے اس روایت کے مطابق کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جس نے دین کی خاطر دنیا کو بالکل ترک کر دیا، یا دین کی او ترک دینہ، یا دنیا کی خاطر دین کو بالکل ترک کر دیا، یہ دونوں افراد، ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، دونوں کو جمع کرے، البتہ دنیا کو حلال طریقے سے اور آخرت کو اپنے یہ کہ جب بھی نیک کام کا موقع ملے اس میں پھر یعنی سستی اور لاپرواہی نہ کرے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔